بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ اعراف کا مطالعہ کریں گے. یہ مکی سورت ہے اور یہ طویل ترین مکی سورت ہے. اس کا جو نام ہے اعراف، اس میں ایک مضمون آئے گا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام پر ہوں گے. اس کو اعراف کا مقام کہا جاتا ہے. اس نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الاعراف ہے. اس کے مضامین وہی ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں. مبدأ و معاد کا علم، انسان کا آغاز کیسے ہوا، اس کا انجام کیا ہونا ہے، بنیادی ایمانیات کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ. لیکن خاص طور پر اس سورہ میں جو التذکیر بھی ایام اللہ ہے، اللہ کے جو بڑے بڑے دن ہیں، اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتے ہیں اور قوم انکار کرتی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. یہ حروف مقطعات ہیں. کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو چاہیے یہ کہ اس کے بارے میں آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ کا دل تنگ نہ ہو. لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہو، یاد دہانی ہو اہل ایمان کے لیے. یہ جو کہا گیا کہ آپ کے جی میں کھٹک نہ ہو، تنگی نہ ہو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس قرآن کے بارے میں. اور ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا بھی نہیں، لیکن جو مخاطبین ہیں وہ یہاں مراد ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشقت کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، اور پھر آپ یہ دیکھتے تھے کہ آگے سے وہ رسپانس نہیں آ رہا، لوگ مان نہیں رہے، تو اس سے بھی آپ کا سینہ بھینچتا تھا. اس طرح سورہ طٰہٰ میں آگے فرمایا جائے گا نا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں یا آپ محروم رہیں. تو کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے انذار کریں اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں یاد دہانی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں پیروی کرو اس کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے کارساز ہیں، اولیاء ہیں، رفیق ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو. وکم من قریۃ اہلکناھا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. فجاءھا بأسنا بیاتا او ہم قائلون، تو ان پر آیا ہمارا عذاب رات کے وقت، راتوں رات آ گیا، یا اس وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت آ گیا، دن دہاڑے آ گیا. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی، ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے، انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی بے انصاف تھے، ہم ہی ظالم اور مشرک تھے. یعنی پہلے جب پیغمبر دعوت دیتے تھے، رسول بات پہنچاتے تھے، اس وقت تو اکڑتے تھے، اتراتے تھے، لیکن عذاب کے آثار دیکھ کر ہی ایک دم سب چوکڑی بھول جاتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم ضرور بھی ضرور پوچھ کر رہیں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا، اور ہم ضرور بھی ضرور پوچھ کے رہیں گے مرسلین کو بھی، رسولوں کو بھی ہم پوچھ کے رہیں گے. اس طرح قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا. سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماذا اجبتم، اے رسولو تمہیں کیا رسپانس ملا، کیا تمہیں کیا جواب دیا گیا. تو کہا کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے دعوت پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی.
اور وہ لوگ کہ جو جن کی طرف رسولوں کو بھیجا جائے گا ان کا محاسبہ بھی ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، کیا رسپانس کیا. فلنقصن علیہم بعلم، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کو ان کے احوال سنائیں گے اپنے علم کی بنیاد پر. وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے. یعنی قیامت کے دن ان کا ایک ایک عمل ان کے سامنے دکھا دیا جائے گا، آشکار کر دیا جائے گا. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن جو وزن ہے وہ حق کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس دن جو وزن اعمال ہوگا وہ حقیقی بات ہے، وہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، اعمال تولے جائیں گے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس دن جو وزن ہوگا وہ صرف حق کا ہی ہوگا، باطل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو وہاں معلوم ہے کہ وہاں پر جو آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے ضمن میں اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم میزان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم صراط پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حوض پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حشر پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ آخرت پر جو ایمان ہے اس کی ایک کرولری ہے کہ وہاں پر وزن اعمال ہوگا. اور ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، کیونکہ ہر زمانے کا جو علم ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے کہ بھائی یہ جو اعمال ہیں یہ تو آراز ہیں، یہ تو انڈیپینڈنٹ وجود نہیں ہے، تو پھر کیسے تول ہوگا. تو کسی نے کہا کہ اصل میں ان لوگوں کا تول ہوگا اعمال سمیت. کسی نے کہا کہ بھائی وہ اعمال مجسم کر دیے جائیں گے، ان کو پرسونیفائی کر دیا جائے گا. کسی نے کہا کہ اصل میں جو تولا جائے گا وہ رجسٹروں کو تولا جائے گا، نوشتوں کو جو ہے وہ تولا جائے گا. لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ ان باتوں کی کیا ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ ہے جو اس دنیا کو جس نے بنایا، اس بنانے کے بعد فنا کر دیا، فنا کرنے کے بعد انسان کو خاک سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیا. اس کے لیے کوئی دقت ہے اس میں کہ وہ وزن اعمال کر سکے؟ تو اس دراز نفسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اس دن وہ اعمال کو تولے گا، جیسے تولے گا ظاہری بات ہے اس کی قدرت میں ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو اس دن جس کے پیمانے وزنی ہو گئے تو یہی لوگ ہوں گے جو نجات پانے والے ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور اس دن جن کے پیمانے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا، رہنے کے لیے زمین دی، اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست مقرر کر دیا، تمہارے گزران کا بندوبست کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت کشی کی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے. پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. وہ جنات میں سے تھا، یا تو اپنی ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں آ گیا تھا، یا یہ حکم جو ہے وہ فرشتوں سے بھی تھا اور ضمنی طور پر جنات میں سے بھی تھا، تو وہ جنات میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا. لم یکن من الساجدین، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم اس کو سجدہ کرو، جب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ قال انا خیر من، انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے تو نے پیدا کیا جہنم سے، آگ سے. وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو پیدا کیا مٹی سے. یعنی میرا جو مٹیریل ہے تخلیق کا وہ اس سے بڑھیا ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس کے سیدنا آدم کے فزیکل وجود کو دیکھ رہا تھا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. وہ جو ایک ڈیوائن سپارک تھا سیدنا آدم کے اندر، اس کی وہ نفی کر رہا تھا. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جو آگ ہے، آگ کے اندر ایک بھڑکنے کا پہلو ہوتا ہے، علو ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، جبکہ مٹی کے اندر جو ہے ایک تواضع ہے، ایک پستی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو پانی کے ذریعے بجھاؤ. اور ایک جگہ فرمایا کہ فل یلصق بالارض، چاہیے یہ کہ زمین سے چمٹ جاؤ، اپنی اصل کی طرف آؤ. زمین کی طرف آؤ گے، بیٹھ جاؤ گے، لیٹ جاؤ گے، تو اس سے تمہارے اندر جو ہے وہ تواضع پیدا ہوگی. قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، اور تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم یہاں پر تکبر کرو. یعنی جو جنت ہے یہ اللہ کے قرب کا مقام ہے،
یہاں پہ کسی کے لیے تکبر کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. فخرج انک من الصاغرین، تم یہاں سے نکل جاؤ اور تم ذلیلوں میں سے ہو. قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو ابلیس نے کہا کہ اے رب تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تو لوگوں کو اٹھائے گا. قال انک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی، تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو گئے. قال فبما اغویتنی، تو اس نے کہا کہ بسبب اس کے جیسا کہ تو نے مجھے اغوا کیا، گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ضرور بالضرور ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے پر. تو نے ان سے کہا ہے کہ بھئی سیدھی راہ پہ چلو، اور یہ ہر نماز میں تو اس سے طلب بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں اسی پر مورچہ لگا لوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور پھر میں آؤں گا ان پر ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گی. یعنی میں مورچہ لگا کر بیٹھ جاؤں گا جس طرح راہزن بیٹھتے ہیں، اور میں غارت گری کروں گا اور میں ان کے ایمان جو ہے اس کو لوٹوں گا. اور خود قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس کا جو گمان تھا انسانوں کے بارے میں وہ ٹھیک ہی رہا، اور اکثریت جو ہے وہ ابلیس ہی کی پیروی کرتی ہے، اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. اس طرح آگے سورہ یاسین میں آتا ہے یا حسرتاً علی العباد، انسانوں پر بڑی حسرت ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور شیاطین اور جو بالکل ہی گمراہ لیڈر ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے رہے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں اور مردود ہو کر. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی بھی آدم کی اولاد میں سے تمہاری پیروی کرے گا تو میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تمہاری ذریت سے بھی اور آدم کی بھی وہ ذریت جو تمہاری پیروی کرے گی. وَيَا آدم، اور کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سکونت اختیار کرو، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تو پھر بہکایا شیطان نے ان دونوں کو تاکہ وہ ان پر کھول دے ان کی وہ چیزیں جو ان پر پوشیدہ تھیں، ان کے پوشیدہ اعضاء، ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اور شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ بھئی تم دونوں کو نہیں روکا تمہارے رب نے ان هذه الشجرہ، اس درخت سے، الا مگر اس لیے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں مبادا تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی نہ مل جائے. یعنی اس طرح سے ورگلایا. ظاہری بات ہے جو سیدنا آدم کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے، تو ظاہری بات ہے کہ نیک لوگوں کو، صالحین کو جو چکمہ شیطان دے گا وہ بھی خیر ہی کی راہ سے دے گا نا. تو اس طرح ایک اور جگہ کہا نا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس درخت کی طرف جو ہمیشگی کا درخت ہے اور ایسی بادشاہی کی طرف جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی. تو یہی چکمہ دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے، تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہو تو اس درخت کا پھل کھا لو. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان دونوں کے آگے قسمیں کھائیں اور ان کو یقین دلایا کہ میں تو تم دونوں کا بہت ہی جو ہے وہ نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، تو پھر شیطان ان دونوں کو اپنے ڈھب پہ لے آیا، اس مقام رفیع سے اتار کے نیچے لے آیا. فلما ذاق الشجرۃ، تو جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان پر کھل گئیں ان کی شرمگاہیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ لگے جوڑنے اپنی شرمگاہوں پر جنت کے پتے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. اب یہ درخت کون سا تھا، کیا تھا، واللہ عالم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر و شر کا درخت تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا سمبولیکلی تھا، وہ جو جنسی اختلاط ہے اس کے طرف اشارہ تھا. یہ تھا کہ جیسے ہی اس کا پھل کھایا ان کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا. یعنی شاید برہنہ وہ پہلے ہی تھے لیکن ایک دم ان پر اس کا احساس واضح ہو گیا، وہ جو انسان کے اندر جنسی جذبہ ہے اس کا احساس پیدا ہو گیا. واللہ اعلم. وناداہما ربہما، اور پکارا ان کو، ان دونوں کو ان کے رب نے. الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ،
اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اب جیسے ہی ان کو احساس ہوا قال ربنا ظلمنا انفسنا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں میں ظلم ڈھایا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہی فرق ہے آدمیت میں اور ابلیسیت میں۔ آدمیت یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو تو وہ رجوع کرے، پلٹ آئے، اعتراف کرے، اور ابلیسیت یہ ہے کہ انسان غلطی کرے، ابا واستکبر، انکار کر دے اور پھر اس کے بعد استکبار کا رویہ اختیار کرے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تو کہا کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے، یعنی آدم اور حوا اور ابلیس تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور ایک خاص مدت تک کے لیے نفع اٹھانا بھی ہے، سامان بھی ہے، یعنی تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اصل میں تمہیں جنت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اب تمہیں اس جنت کو کمانا ہے، اس کا استحقاق پیدا کرنا ہے دنیا میں رہ کر۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اور کہا کہ اسی زمین میں تم جیتے رہو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش اور زینت کا بھی سبب ہے۔ یعنی لباس کی یہ دو بنیادی فنکشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے، یہ سب سے بنیادی فنکشن ہے، اور دوسرا اس کے اندر تجمل کا بھی پہلو ہے، جمال کا پہلو بھی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اس میں بھی یہ دونوں باتیں ہیں کہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس کے ذریعے میری شرم گاہ جو ہے وہ ڈھانپ دی، اور اس دنیا میں مجھے تجمل عطا کیا، خوبصورتی عطا کی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک تو زینت لباس سے ہوتی ہے، لیکن مومن کی اصل زینت جو ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے، اور تقوی کا محل ظاہر نہیں ہے، تقوی کا محل باطن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے۔ تو انسان اچھی سے اچھی پوشاک پہن لے لیکن تقوی نہ ہو اس کے پاس، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو زینت حاصل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہیں بہت سے اللہ نے لباس دیے ہیں، لیکن وہ لباس پہنو جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے، خدا خوفی ہے، ایسا لباس ہو جس کے اندر فخر نہ ہو، جس کے اندر اسراف نہ ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم تم سب کو شیطان نہ بہکائے جیسے اس نے تمہارے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو نکال دیا تھا جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، کہ اتروائے ان دونوں کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کو دکھائے ان کی شرم گاہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، اس کی ذریت معنوی اور خاص طور پہ جو ذریت اس کی بالکل فزیکل اولاد ہے، ان جنات ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یعنی جنات چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے لطیف مخلوق ہیں، ان کی ایکسیس زیادہ ہے، تو کہا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کسی فحش کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اس کی ایک جسٹیفیکیشن تو یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کام پر پایا، اسی عمل پر پایا، اور دوسرا کہتے ہیں وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ یہ خاص طور پہ اشارہ ہے ان کے اس فعل کا کہ وہ بیت اللہ کا حرام کرتے تھے بالکل برہنہ۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ اصل میں اللہ کے حضور میں جب ہم آئے ہیں تو اپنی بالکل فطری حالت پہ ہمیں آنا چاہیے، ہر تعین سے آزاد ہو کر، اور دوسرا وہ یہ عذر کرتے تھے کہ اصل میں ہمارے جو کپڑے ہیں ان میں ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں اور عجیب عجیب ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہم جب چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آئیں، اس کے گھر میں آئیں، تو بالکل ان سے پاک ہو کر آئیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد سے ہم نے یہ عمل دیکھا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا طریقہ بتایا ہے کہ برہنہ ہو کے طواف کرو۔
قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. قل امر ربی بالقسط، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے قسط کا، انصاف کا. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور دیکھو اپنے چہروں کو بالکل سیدھا کر لو ہر نماز کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ ہی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو. دو چیزیں ہیں عبادت میں، ایک عبادت کی فارم ہے، تو کہا کہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ مسجد کی طرف کر لو، یہ اس کا ظاہر ہے، اور یہ ظاہری بات ہے پیغمبر کے ذریعے پتہ لگتا ہے، سنت کے ذریعے پتہ لگتا ہے ہمارے ریفرنس سے. اور دوسرا عبادت کا باطن ہے جو اللہ سے متعلق ہے، وہ یہاں اخلاص ہے. تو دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ بھائی پیغمبر کا اتباع کرو، پیغمبر نے بتایا ہے کہ اس طرف رخ کرنا ہے وہاں رخ کرو، اور اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو اور اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارو. کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، تمہیں دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں پیشی ہوگی. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو گئی، مقرر ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو اپنا کارساز اور ولی بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، خیر پر ہیں. جس طرح سورہ کہف میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی تمام سعی و جہد دنیا میں جو ہے وہ گم ہو کر رہ گئی اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھی کاریگری کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی آرائش کا سامان کر لو ہر نماز کے وقت، یعنی نماز کے لیے جاؤ تو لباس پہن کے جاؤ، اچھا لباس پہن کے جاؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور دیکھو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کل ما شئت وَأَلْبِسْ ما شئت، جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو. ما اخطأتان، جب تک دو چیزیں تم سے رہ جائیں، دو چیزیں ان کو چھوڑ دو. وہ کیا ہے؟ الصرف والمخیلہ، ایک تو اسراف نہ کرو اور دوسرا یہ ہے تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، کھانے پینے پہننے اوڑھنوں میں اسراف نہ کرو اور تکبر اور گھمنڈ کی روش اختیار نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا بے جا خرچ کرنے والوں کو اور اسراف کرنے والوں کو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام ٹھہرائی ہے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، ان کے لیے پیدا کی ہے. والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام ٹھہرائے ہیں وہ پاکیزہ کھانے اور رزق اور میوے جو اللہ نے ان کے لیے برآمد کیے. یعنی یہ جو ایک تصور ہوتا ہے، ایک شرکیہ پہلو ہوتا ہے اس کے اندر کہ اپنے بتوں کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے بہت سی چیزوں کو حرام کر لینا، اور ایک خاص طرح کا تکشف ہوتا ہے، رہبانیت کا پہلو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی جو ہے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور اس کو روحانیت سمجھنا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً یہ ان کے لیے ہوں گے. یعنی اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی جو اس نے اسباب نکالے ہیں، طیبات نکالے ہیں، اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے نکالے ہیں. جو کفار مشرکین ہیں وہ تو ان کے صدقے میں اس سے تمتع کرتے ہیں، لیکن کہا کہ آخرت میں تو خاص ان کے لیے ہو جائیں گے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز اچھی ہوتی ہے، بھلی ہوتی ہے، اس کے اندر کا جو خیر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کبھی خالص نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے تکلیف، پریشانی، مصیبت لگی ہوتی ہے. لیکن کہا کہ دنیا میں تم جو کچھ کھاتے ہو وہ بھی تمہیں دیا گیا ہے، لیکن آخرت میں بالکل ستھری ہو کے تمہیں وہ چیزیں ملیں گی، اس کے ساتھ کوئی تکلیف، کوئی اس طرح کی آمیزش نہیں ہوگی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، تو یہ چیزیں تو اللہ نے حرام نہیں کی جو طیبات ہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے جو چیز حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بے حیائی ہے، جو اس میں سے ظاہر ہے وہ بھی، جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی، یعنی جو بالکل کھلی بے حیائی کے اعمال ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ جو آنکھوں کی خیانتیں ہوتی ہیں اور بد نظری ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں. والاسم والبغی،
اور گناہ کو بھی اور زیادتی کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو۔ گناہ کا تعلق عام طور پہ انسان اور اللہ کے تعلق میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے سینے میں کھٹک پیدا کرے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اور بغی سرکشی کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ تو کہا کہ اللہ نے تو ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور بے شک اللہ نے تو اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے اور حرام ہے جبکہ اللہ نے اس کو حلال یا حرام نہیں کیا تو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور بے شک ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا ڈول بھر جائے گا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ جلدی مچا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں، وہ عذاب متعین ہے، اس کا وقت طے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کی اجل آ جائے گی، ان کا وہ وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے سے رکھ سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم جب جب تمہارے پاس آئیں رسول جو تمہیں میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر پڑھ کے سنائیں میری آیات، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جس نے تقوی کی روش اختیار کی اور اصلاح کی، نیکی کا رویہ اختیار کیا، تو اس کے لیے نہ کوئی ماضی کے پچھتاوے ہیں اور نہ مستقبل کے اندیشے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے استکبار کیا، تکبر کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کے ساتھ بیٹے بیٹیاں تصنیف کرے یا چیزوں کو خود سے حرام کر لے، او کذب بآیاتی، یا جب اللہ کی آیات اس کے پاس آئیں تو اس کو جھٹلانے لگے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لوگ پا کر رہیں گے، ان کو ملے گا ان کا حصہ جو کتاب میں لکھا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کا رزق بھی ان کو ملے گا، اور یہ بھی ہے کہ جو وبال ان کے اعمال کا ہے وہ بھی ان کو قیامت کے دن مل کے رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے ہمارے پیامبر کہ وہ ان کی جان قبض کریں، ان کو لے لیں پورا پورا۔ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے جی وہ تو ہم سے کھوئی گئیں۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور خود اپنی جان کے خلاف گواہی دیں گے، اقرار کر لیں گے کہ بے شک وہ ناشکرے تھے، بے شک وہ انکار کرتے تھے۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو ان سے کہے گا کہ داخل ہو جاؤ پرانے گروہوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے جہنم میں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ انسانوں میں سے اور جنات میں سے جہنم میں جا چکے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، تو جب بھی کوئی نیا گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو جو پہلے سے لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس پہ لعنت کریں گے۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سارے کے سارے اس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، کہ اے رب ہمارے یہ جو پہلے ہیں ہم سے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو تو ان کو دگنا عذاب دے جہنم کا۔ قال لکل ضعف، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سب کے لیے دونا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ یہ قرآن مجید میں یہ منظر کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ آج وہ لوگ جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، جن کی جے جےکار کرتے ہیں، جن کے پیچھے لگتے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے پر وہ تبرہ کریں گے، ایک دوسرے سے اعلان برات کریں گے۔ سورہ احزاف میں آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا وآتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے رب ہمارے ان بڑوں نے، بزرگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے رب تو ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت شدید لعنت کر۔ تو یہی کریں گے، اپنے بڑوں پر، اپنے اکابرین پر جو ہے وہ لعنت کریں گے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل،
کہا کہ یہ ساری گفتگو کر کے تم نے ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہیں کی، تمہیں کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا، تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو اپنے عذاب کا مزہ چکھو جو تم کمائی کرتے تھے اس کے عوض۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جو پیشوا ہیں، جو ائمہ مضلین ہیں، ان کو زیادہ عذاب دیا جائے گا، بعد والوں کی گمراہی کا وبال بھی ان پر ہوگا، لیکن جو ان کے پیچھے چلے ہیں وہ یہ پلی نہیں لے سکتے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ان کو عذاب پورا ملے گا، لیکن جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ان کو عذاب زیادہ ملے گا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابل میں استکبار کا رویہ اختیار کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ تعلیق بالمحال ہے، کسی ایسی محال چیز کے ساتھ کسی چیز کو وابستہ کر دینا جو ممکن نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ جو مستکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، تو مستکبرین بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک بہت امیر آدمی سیدنا مسیح کے پاس آیا، یہ میتھیو کی انجیل میں واقعہ نقل ہوا ہے، اور کہا کہ مالک میں نے سارے کام کر لیے جو تم نے کہے تھے کہ چوری نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، عبادت کرنا، سب کر لیے، اور کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنا سارا مال جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، اور تاکہ تم آسمان کی بادشاہی پالو، اور آؤ میرے ساتھ، پھر میرے رفیق بنو۔ تو یہ سن کر وہ بھاگ گیا، یہ بات اس نے افورڈ نہیں کی کہ میں کس طریقے سے مال جو ہے وہ خرچ کروں۔ اس موقع پہ سیدنا مسیح نے کہا کہ جو مالدار آدمی ہے، ایسا مالدار آدمی جو بخیل ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ تو یہ مستکبرین ہے، اور ظاہری بات ہے یہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے بچھونا بھی جو ہے وہ آگ کا ہے، اور ان کے اوپر جو چھت ہے، اوپر سے اوڑھنے کے لیے چیز ہے، وہ بھی جو ہے وہ آگ کی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں ظالموں کو، مشرکوں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی کشائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے سینوں میں جو کدورتیں ہوں گی، جو کینہ ہوگا، وہ ہم سب کھینچ نکالیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کو داخل کریں گے جنت میں جس کے نیچے بہتی ہوں گی ندیاں۔ اور ظاہری بات ہے کہ انسان جب تک دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ سلیم الصدر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اس آیت کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ آیت میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ دنیا میں ہمارے کے درمیان کدورتیں پیدا ہو گئی، جنگوں تک کی نوبت آ گئی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دور کر کے ہمیں بھائی بھائی بنا دیں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور وہ یہ کہیں گے کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز راہ یاب ہونے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یعنی وہ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اس کا زینت یہ ہے، اس کی منتہا یہ ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سیدھی راہ دکھا دے، اس پہ چلا دے اور منزل پر پہنچا دے۔ تو اصل میں ترانہ حمد وہاں پہ جا کے نکلے گا کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک جات رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول آئے تھے ہمارے پاس حق کے ساتھ، حق کو لے کر۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ندا لگائی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہوئے ہو، اور یہ تمہیں دی گئی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی جو ہیں وہ پکار کے کہیں گے جہنمیوں سے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پا لیا۔ رب نے وعدہ کیا تھا جو ایمان اور عمل صالح پہ کاربند رہے گا میں اس کو نعمتوں سے نوازوں گا، میں اس کو اپنی رضا سے نوازوں گا، ہم نے تو پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا، وہ سچا پا لیا کہ بھئی جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، اس کے لیے جو ہے وہ سزا ہے اور جہنم ہے۔ قالوا نعم،
تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، منادی کرے گا کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، مشرکوں پر. یہی جملہ ہے. حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جب جو ہے بدر کا معاملہ ہو گیا اور مشرکین کے سرداروں کی لاشیں قلیب بدر میں اس کے کنویں میں ڈال دی گئیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کر کے یہی پوچھا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس کو سچا پایا؟ تو صحابہ نے پوچھا یہ تم مردہ ہیں، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں. کہا کہ جتنا تم سن رہے ہو یہ اس سے کم نہیں سن رہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح جواب نہیں دے سکتے، نہ تم اس کے جواب کو سن سکتے ہو. قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ. ظالمین کون ہیں؟ جو خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. ویبغونہا عوجا، اور اللہ کی راہ میں کجی ڈھونڈتے ہیں. وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی، آڑ ہوگی، جس کو سورہ حدید میں کہا نا فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. وعلی الاعراف، اور آراف کے مقام پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، جو سب لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. اب یہ آراف ایک درمیان میں مقام ہے. یہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ گویا بڑے مرتبے کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یہ فقہا ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اونچے درجے کے اہل ایمان ہیں کہ جو ایک ایسی اونچی جگہ پہ ہیں کہ جہاں سے وہ دونوں فریقوں کو دیکھ رہے ہیں، اہل جنت کو بھی، اہل جہنم کو بھی. لیکن زیادہ تر جو متداول رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال بالکل برابر سرابر ہیں اور ان کے بارے میں ابھی طے نہیں ہوا کہ ان کو جو ہے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. گویا ابھی سسپینڈڈ ہے ان کا معاملہ. تو وہ دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ پکاریں گے اصحاب جنت کو کہ تم پر سلامتی ہو، اور لم يدخلوها، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے لیکن وہ اس کی طمع رکھتے ہیں، یعنی ابھی جنت میں وہ خود داخل نہیں ہوئے لیکن آرزو رکھتے ہیں کہ وہ بھی داخل ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھیر دی جائے گی ان کی نگاہ جہنمیوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہاں وہ جو عذاب دیکھیں گے، تکلیف دیکھیں گے، تو کہیں گے کہ اے رب ہمارے تو ہمیں ان ظالم لوگوں میں مت کرنا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور پکاریں گے آراف والے اس لوگوں کو جن کو وہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور ان سے کہیں گے کہ بھئی تمہاری جماعت، تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ کیا ہوا، تم بہت استکبار کرتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور یہ جو اہل جنت ہیں یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں مل سکتی. دنیا میں ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، مال ملا ہے، اولاد ملی ہے، سیادت و قیادت ملی ہے، یہ بیچارے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، ان کو دنیا میں بھی کوئی خیر نہیں ملا، آخرت میں بھی ہر خیر سے محروم ہوں گے. تو کہا ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے. ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور جہنمی پکار کر جنتیوں سے کہیں گے کہ تمہارے پاس جو یہ چشمے بہہ رہے ہیں اور جو تمہیں یہ میوے حاصل ہیں ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی پہنچاؤ، کچھ پانی، کوئی پھل. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو اہل جنت کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اور رزق کو حرام ٹھہرا دیا ہے کافروں پر. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ کافر کون ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے ہماری آج کی ملاقات کو بھلا دیا. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھلانے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بھول جانا، مطلب یہ کہ بیزاری کا اظہار ہے، لا تعلقی کا اظہار. اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں بلائیں گے لوگوں کو، ان سے کہیں گے کیا میں نے تمہیں اکرام نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تمہیں بیوی نہیں دی تھی، کیا تمہیں مسکن نہیں دیا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل دیا تھا. تو کہا کہ کیا تم مجھ سے ملاقات کی امیدوار تھے؟ تو کہا کہ نہیں تھے.
تو کہا کہ پھر آج میں تمہیں بھلا دوں گا جیسے تم نے میری اس ملاقات کو بھلا دیا. وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور وہ بے شک ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کو اپنے علم کی بنیاد پر ہم نے مفصل بیان کر دیا ہے. ہدن، جو ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. هل ينظرون الا تأویلہ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں انجام کا؟ تعویل کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے انجام، کہ جو انجام آنے والا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. یوم یأتی تأویلہ، جب اس کی تعویل سامنے آ جائے گی، جب اس کا انجام، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھلائے ہوئے تھے وہ یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آ گئے تھے حق کے ساتھ. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو کیا آج ہمارا کوئی سفارشی ہے یہاں پر جو ہمارے لیے شفاعت کرے؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اس کا کوئی موقع ہے تو ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے کہ پھر ہم وہ کام نہ کریں جو کرتے رہے، تکذیب نہ کریں، پیغمبروں کی شرک نہ کریں. قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر، جو شرک کرتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب تو ایک اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، 6 مراحل میں. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، پھر وہ مستوی عرش ہوا. اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہیں، اور اسی استوا کے بارے میں امام مالک علیہ رحمہ کا بہت مشہور جملہ ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ الاستواء معلوم، یہ جو استوا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے گا یہ بتایا گیا، یہ معلوم ہے. والکیف مجہول، اللہ کیسے بیٹھے گا؟ جس طریقے سے ہم بیٹھتے ہیں کسی چیز پر، تو جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو کرسی گویا ہمارے سائز کی ہوتی ہے، ہم اس پہ پورے آ جاتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے گا تو کیا اللہ کے سائز سے بڑی ہے وہ کرسی کہ اس پہ اللہ بیٹھ جائے گا؟ تو کہا کہ اس کی کیفیت مجہول ہے، اس طرف نہ جاؤ. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، بس اجمالاً مان لو. والسؤال عنہ بدعۃ، اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. بس الرحمن علی العرش استویٰ، بس اس کو بتایا گیا ہے، اجمالاً مان لو. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ اڑاتا ہے رات پر دن کو اور وہ اس کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آتا ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کے تابع دار ہیں، مسخر کر دیے گئے ہیں. الا لہ الخلق والامر، جان لو خلق بھی اللہ کا ہے اور امر بھی اس کا ہے، یعنی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، خالق بھی وہ ہے، اور تدبیر امور بھی اللہ ہی کر رہا ہے. یہ بات پہلے ہی میں نے عرض کی تھی کہ شرک جلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اس کائنات کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور میٹا فزیکلی اس کائنات کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. تو کہا کہ نہیں، پیدا بھی اس نے کیا، امر بھی وہی کر رہا ہے. اسی لیے جو بار بار آتا ہے نا کہ اس نے پیدا کیا اور عرش پر بیٹھا، یہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ کریٹر بھی ہے اور گورنر بھی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بھی جو ہے انلائٹنمنٹ کے بعد ڈیزم ایک مذہب پیدا ہوا، جس میں یہ تصور پیدا ہوا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہے اور اس میں کچھ لاز انسٹال کر دیے ہیں، اب پھر آپ سے آپ یہ کائنات چل رہی ہے، اب وہ اس کو گورن نہیں کر رہا. تو اسی لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ وہ بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے، ہر لحظہ اس کی توجہ ہے تو یہ کائنات چل رہی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فیض رساں ہیں، بہت بابرکت ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو زاری کے ساتھ، گڑا کر اور چپکے چپکے. ایک سفر پہ صحابہ واپس آ رہے تھے، ہر بلندی پر اونچا اونچا جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے، سبحان اللہ کہتے. آپ نے کہا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنی جانوں کو آرام پہنچاؤ. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو، کسی غائب کو نہیں پکار رہے. انہ سمیع قریب، وہ سننے والا ہے، بہت قریب ہے. تو کہا کہ اللہ کو پکارو چپکے چپکے اور زاری کے ساتھ. انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ سرکشی کو، حد سے بڑھنے کو پسند نہیں کرتا. دعا میں سرکشی کیا ہے کہ وہ چیزیں مانگی جائیں جو بالکل محال ہیں، یا جو ہے وہ جلدی کی جائے دعا میں، یا گناہ کی دعا کی جائے، یا بے دھیانی سے دعا کی جائے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ. وادعوه خوفا وطمعا، اور اس کو پکارو خوف سے اور امید سے. جس اللہ کے نبی کی رات کی دعا ہے، رغبتاً و رہبتاً الیک، اے اللہ تیری
جو ہے وہ رحمت اور تیرے دیدار اور تیری جنت کا شوق بھی ہے، اور تیری ناراضگی اور تیری جہنم کا خوف بھی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب کاروں سے بہت قریب ہے۔ وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور وہی ہے جو چلاتا ہے ہوائیں جو ابر رحمت سے پہلے آتی ہیں، یعنی ہوا سے پہلے جو ہے ہوائیں آتی ہیں جو بشارت دیتی ہیں بارش کی۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا کے لے آتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس سے سیراب کر دیتے ہیں مردہ زمین کو، فانزلنا بہ الماء، اور پھر ہم اتارتے ہیں ان بادلوں سے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور اس کے ذریعے اس مردہ زمین سے ہر طرح کے میوے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طریقے سے ہم نکالیں گے مردوں کو شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی جو بارش کی مثال ہے یہ کئی لحاظ سے قرآن مجید میں دی گئی ہے، ہدایت کے لیے بھی دی گئی ہے، وحی کے لیے بھی دی گئی ہے، اور جو ہے لائف سائیکل کے لیے بھی دی گئی ہے۔ تو کہا کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم پانی برساتے ہیں اور زمین میں سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے تم زمین میں پڑے ہوگے مردہ، ہم ایک آواز دیں گے اور تم یہاں سے نکل آؤ گے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو پاکیزہ سرزمین ہے وہ تو اپنی سبزے کو نکالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو بیکار اور ناپاک جو ہے وہ زمین ہے وہ نہیں نکالتی مگر ناقص چیز، جھاڑ جھنکار نکالتی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات جو ہے پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق مانتے ہوں، جو شکر گزار۔ اب یہاں مثال دی گئی ہے کہ جس طرح بارش ہے وہ ہر جگہ برستی ہے، لیکن ہر زمین اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی، ہر زمین اس کو جذب نہیں کرتی، رویدگی پیدا نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے جو وحی ہے، جو قرآن تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس کا ابر رحمت تو سب کے اوپر شاور ہو رہا ہے نا، لیکن سارے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، وہ علم اور ہدایت جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی مثال بارش کی سی ہے، کہ بارش برستی ہے ایک زمین پر، وہ زمین اس کو اندر جذب بھی کرتی ہے، کنٹین بھی کرتی ہے، اس میں سے رویدگی نکلتی ہے۔ کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو سخت ہوتی ہے لیکن وہ پانی کو روک لیتی ہے اپنے اوپر، تو اس سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن کوئی زمین ایسی ہوتی ہے بالکل ہی بے فیضی زمین ہوتی ہے کہ نہ پانی اندر جذب کرتی ہے نہ روکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہی سب کے سامنے آ رہی ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو مردہ ہو چکا ہے اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہو رہا، بالکل ہی جو ہے وہ بانج ہے۔ لقد، اب یہاں سے آگے پیغمبروں کا تذکرہ ہے، 5 پیغمبروں کا، سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا لوط اور سیدنا شعیب، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے قرآن مجید نے ہر نبی کو کہا ہے کہ وہ نبی ان کا بھائی ہے، اور نبی نے اپنی قوموں کو مخاطب کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ یا قومی کہا ہے، حالانکہ وہ قوم انتہائی خرابیوں کا شکار ہوتی ہے، شرک کا شکار ہوتی ہے، لیکن پیغمبروں کا انداز وہ نہیں ہوتا کہ اے ظالمو، اے کافرو، اے فاسقو، اے بدعتیو، اے یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم اے میری قوم، اس کو اون کرتے ہیں اور اپنائیت سے خطاب کرتے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، تو ان کی قوم کے جو چودھری ہیں، جو سردار ہیں، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو تمہیں کھلے گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہی انسان جب مت ماری جاتی ہے، اس کی فطرت اوندھی ہو جاتی ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی خود وہ گمراہی میں ہیں، شرک کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی مورتیاں سامنے رکھ کے ان کو پوج رہے ہیں، لیکن پیغمبر ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، تو سیدنا نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں تو بہکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا فرستادہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغام اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نوازا، مجھ پر وحی بھیجی، اب میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس پہ تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس آیا ہے، آ گئی ہے یاد دہانی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد پر،
لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم اس انذار کو قبول کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تاکہ انجام کار کے طور پہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ اندھے لوگ تھے، حق سے بالکل محروم ہو گئے۔ اب یہ قصہ یہاں اجمال میں آیا ہے، قرآن مجید میں آگے تفصیل سے آئے گا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب دیکھیں پیغمبر کو ان کا بھائی کہہ رہے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے جو چودھری لوگ تھے ان کی قوم کے، انہوں نے کہا کہ اے ہود ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں بے عقلی میں، ہمیں لگتا ہے کہ تم باولا گئے ہو، تمہیں کوئی بے وقوفی تم پہ لاحق ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک کتنی سیمیٹری ہے، پیغمبروں کی دعوت بھی ایک جیسی ہے اور ان کے مخاطبین کے جو اعتراضات ہیں، جو ان کی آگے سے اشکالات ہیں، وہ بھی ایک جیسے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین تو سیدنا ہود نے کہا اے میری قوم مجھے بے عقلی نہیں ہے، میں بے عقل نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین میں تو تم تک پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں اور امین ہوں۔ یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں کہ میں امین ہوں، اللہ کی طرف سے مجھ پر ایک پیغام آیا ہے، میں کسٹوڈین ہوں، میں خیانت نہیں کر سکتا، تمہارے کہنے پر، تمہارے ناپسند کرنے پر میں اپنی دعوت کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتا چونکہ میں امین ہوں، اور میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں تو کسی دھونس کے لیے نہیں دے رہا، کوئی روب ڈالنے کے لیے نہیں دے رہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا اپنا کتھن کن ہوں، اس وجہ سے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو ناصح اور امین، امانت کا تعلق اللہ سے ہے اور نصح کا تعلق بندوں سے ہے۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم کیا تمہیں اس پہ تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس آئی ہے یاد دہانی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب اس نے تمہیں زمین میں خلافت دی، تمہیں حکمران بنایا، سردار بنایا قوم نوح کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا اور تمہیں خلقت میں، تمہارے بدن میں، تمہارے جسم میں پھیلاؤ عطا کیا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ایسے تو ہم نے کبھی پہلے پیدا ہی نہیں کیے، اتنے تنو مند اور اتنے کڑیل لوگ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی یکتا اس کی بندگی کریں اور جو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے آئے ہیں جن بتوں کو ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراوا سنا رہے ہو وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وہی بات جو مشرکین نے بھی کہی تھی، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم تو ان کو آگے سے کچھ سوچتا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کر لو، عذاب لے آؤ۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب انہوں نے کہا کہ تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اللہ کا غصہ۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کی بابت جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری؟ یعنی یہ جو نام تم نے رکھے ہیں، جس طرح سورہ نوح میں آئیں گے نا، قوم نوح کے جو بت تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، تو ان کے بھی بت تھے، تو کہا کہ یہ ایسا اسم ہے جس کا مسمى کوئی نہیں، یہ تمہارے وہم ہیں، کوئی ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیزیں پیدا ہی نہیں کی، نہ ایسے کوئی الہ مقرر کیے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین تو تم بھی انتظار کرو، بے شک بھی میں بھی تمہارے ساتھ مل کے انتظار کرتا ہوں، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ تو کیا ہوا؟ فانجیناہ والذین آمنوا والذین معہ برحمت منا تو کہا کہ ہم نے نجات دے دی ان کو بھی، سیدنا ہود کو بھی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔
اب خاص اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو جھٹلایا کرتے تھے ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ماننے والے نہیں تھے۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، اسی طریقے سے قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ تم اگر اللہ کے رسول ہو تو یہ سامنے پہاڑی ہے، اس کو پھاڑ کے اس میں سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ تو کہا کہ تمہاری فرمائش پر یہ نشانی ظاہر کر دی گئی، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ظاہر بات ہے ناقۃ اللہ، یہ جو اس میں نسبت ہے یہ تشریف کی نسبت ہے، شرف کی نسبت، یعنی معاذ اللہ کی اونٹنی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سواری کرتے ہیں۔ اس طرح کعب بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس میں ریزائڈ کرتے ہیں، تو یہ شرف کے لیے کہا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے۔ لکم آیتن، تمہارے لیے ایک واضح نشانی ہے، فذروہا، تو اس کو چھوڑے رکھو، اس پر دست درازی نہ کرنا، تأکل فی ارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا جو گھاٹ ہے نا، یہ ایک دن یہ اس میں سے یہ پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، یعنی باریاں لگا دی گئیں۔ ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو اس کو برائی سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، فیأخذکم بعذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا دردناک عذاب کے ذریعے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو اس بات کو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کی خلافت دی قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑ تراش کے اس میں گھر بناتے ہو، الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہا کہ تمہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اب ان تمام نعمتوں کا احسان مانو، اللہ کے ان چمتکاروں کو، اللہ کے ان احسانوں کو یاد رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي، تو کہنے لگے وہ لوگ جو چودھری تھے ان کی قوم کے جنہوں نے استکبار کیا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، جو ان میں سے ایمان لانے والے تھے کمزور لوگ تھے۔ ہر نبی کی دعوت میں اولاً وہی لوگ جو ہے دعوت قبول کرتے ہیں جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، تو وہ ان ایمان لانے والوں سے، کمزور لوگوں سے انہوں نے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ جو صالح ہیں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، تو وہ لوگ کہ جو مستکبرین تھے، جو متکبرین تھے، انہوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ چودھریوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے یہی چیز سب سے بڑی سد راہ بن جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ ماننے والے ہیں، اگر یہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر ہم نہیں مانتے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے اور ان کے درمیان اتنا فرق ہے، باقی دنیا کا ہر خیر ہمیں ملا ہے پہلے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خیر کو یہ اپنا لیں؟ تو کہا کہ جس چیز کو یہ اپناتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے کونچیں کاٹ دیں اس اونٹنی کی، وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وقالوا یا صالح، اور انہوں نے کہا کہ اے صالح، ائتنا بما تعدنا، جس چیز سے تم ہمیں ڈراوا سناتے ہو وہ لے آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعتاً پیغمبر ہو، رسول ہو۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو آن پکڑا ان کو ایک جھرجھری نے، ایک زلزلہ آیا، جس کو قرآن مجید نے کبھی صیحہ کہا ہے، کبھی صاعقہ کہا ہے، کبھی طاغیہ کہا ہے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ان کی بستیوں میں سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، اور ان بستیوں پر جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے یہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم نہیں رو گے اور تم عبرت نہیں پکڑو گے تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے گا۔ فتولی عنہم، وہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے منہ پھیر کے چلے، وقال یا قوم، اور کہا انہوں نے اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک میں نے تو پہنچا دیا تھا تم تک اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ انسانوں کا المیہ ہے
کہ وہ لوگ جو ان کو کرپٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، اور جو ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، جو ان کو حقیقی طور پہ آخرت کی کامیابی کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کی طرف یہ آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، یعنی غیر فطری رویہ اختیار کرتے ہو، اپنی جنسی خواہش کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ بے شک تم آتے ہو مردوں پر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو نہ ہوا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، بس یہ کہا کہ نکال دو لوط کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، بہت پاکیزہ بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو کہا کہ ہم نے نجات دے دی ان کو، ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے۔ ان کی جو بیوی تھی ان کی قوم کا ساتھ دیا، شرک پہ اڑی رہی۔ کانت من الغابرین، اور وہ رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، یعنی پتھروں کی بارش ہم نے ان پر برسائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو تم دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، گنہگاروں کا۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ سیدہ سارہ ہیں، ایک حاجرہ ہیں، ایک تیسری بیگم بھی تھی جن کو قطورہ کہا جاتا ہے، تو ان کے ایک بیٹے ہیں مدین، وہ سیدنا ابراہیم کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، وہ اس جگہ پر آباد ہو گئے تھے، تو انہی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ فاوفوا الکیل والمیزان، اور دیکھو ماپ تول کو پورا کیا کرو۔ ان کے ہاں ظاہری بات ہے ایک تو شرک جو ہے وہ تو ہر جگہ پایا جاتا تھا جہاں بھی پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک کوئی بڑی برائی ہوتی تھی، بڑی خرابی ہوتی تھی، تو ان کے ہاں جو معاملات تھے، وہ جو فائنینشیل جو معاملات تھے، وہ اس میں کرپشن تھی، ناپ تول میں اور اس طرح کی چیزوں میں۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور دیکھو لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے مت دیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت بچاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ، اور دیکھو ہر راستوں پہ مت بیٹھو کہ تم دھمکاؤ اور روکو اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائیں۔ وتبغونها عوجا، اور ڈھونڈو اس میں کجی، یعنی دونوں طرح کی راہزنی کرتے تھے، فزیکل راہزنی بھی کرتے تھے، یعنی مال بھی لوٹتے تھے، اور جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ پیسہ بھی لوٹ لیتے تھے، اور ایمان پہ بھی حملے کرتے تھے، اور جو ہے شرک پہ بھی آمادہ کرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو اس بات کو کہ تم بہت تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں بڑھاوا دیا، تمہیں کثرت میں کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو تم سے پہلے جو مفسدین تھے، فسادی تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، تو کہا کہ اگر ایک گروہ تم میں سے ایسا ہے جو ایمان لائے گا اس پر جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسے ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا، فَاصْبِرُوا، تو تم ثابت قدم رہو، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو کہا ان سرداروں نے جو مستکبرین میں سے تھے ان کی قوم کے، لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا، کہ ہم ضرور بالضرور نکال دیں گے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی بستیوں سے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا یہ ہے کہ تمہیں واپس پھرنا پڑے گا، واپس لوٹنا پڑے گا اپنے آباء و اجداد کے دین پر۔ قال اولو كنا کارہین، تو سیدنا شعیب نے کہا کہ کیا اگر ہمیں یہ بات ناگوار ہو تب بھی تم زبردستی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرو گے؟ ہم تو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں جانے والے نہیں ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے، اگر ہم دوبارہ سے اپنی ملت کی طرف لوٹیں گے تو ہم تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے۔ چلو پہلے تو غلط فہمی تھی، بات واضح نہیں تھی، لیکن اب تو اللہ نے حق واضح کر دیا ہے نا۔
اس کے بعد اگر ہم شرک کریں گے تو اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم تو جیتے جی اپنے بس پڑتے جو ہے دوبارہ تمہاری ملت میں واپس نہیں جائیں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. رحمت اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، لیکن ویسے ہم خود سے لوٹنے والے نہیں ہیں. وسع ربنا کل شیء علما، اور بے شک ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کی وسعت میں لیا ہوا ہے. علی اللہ توکلنا، بے شک اللہ تعالیٰ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے رب ہمارے تو فیصلہ کر دے اور ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقال ملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، لوگوں اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ایک خسارہ تو فزیکل ہے، یعنی بالکل فائنینشیل ہے، تم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، نفع کم ہو جائے گا. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو گے، ان کی راہ چھوڑ دو گے. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، تو ان کو آ لیا ایک زلزلے نے اور وہ رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، بے شک وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ جیسے کبھی وہاں رہے ہی نہیں. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، اور حقیقت میں وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی یہی خسارہ پانے والوں میں سے تھے. فتولى عنهم، تو وہ الٹے پھرے اپنی قوم سے. وقال یا قومی، اور حسرت سے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہ بے شک میں نے تو تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے. ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب کیا افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو کافر ہوئے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی سے اور تکلیف سے. لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ زاری کریں. باسا کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ جو ظاہری بات ہے جسم پر آتی ہیں، ضرع کا تعلق ہوتا ہے جو مال پر آتی ہیں. مالی تکلیف بھی آئی، جسمانی تکلیف بھی آئی، کس لیے آئی؟ تاکہ زاری کریں. ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا اس برائی کی جگہ اچھائی کو، برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دیا. حتی عفوا، تاکہ وہ اور بڑھیں پھلے پھولیں. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہیں کہ بھئی کبھی ہمارے آباء و اجداد کو تکلیف اور پریشانی آئی تھی. فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک. وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کی مثال ایسی ہے جیسے فصل ہوتی ہے، اور کبھی اس پہ اچھے حالات آتے ہیں کبھی برے آتے ہیں، کبھی ایک طرف لیٹتی ہے فصل، کبھی سیدھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی دوسری طرف لیٹ جاتی ہے. جبکہ جو منافق ہوتا ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح تن کے کھڑا رہتا ہے. اچھے حالات بھی اس کو اللہ کی طرف مائل نہیں کرتے، برے حالات بھی اس کو اللہ کی طرف زاری پہ آمادہ نہیں کرتے، اور ایک ہی مرتبہ اس کو کاٹا جاتا ہے. تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ تاثر لیتے ہیں. اچھے حالات ان کے اندر اللہ کا شکر پیدا کرتے ہیں، برے حالات ان کے اندر جو ہے وہ صبر پیدا کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم کھول دیں گے ان پر برکتیں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے سبب، جو انہوں نے کسب کیا تھا ہم نے ان کو پکڑ لیا. یعنی ایک اشکال ہمیشہ سے یہ رہا ہے، وہ قومیں جو شرک کرتی ہیں جب پیغمبر آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیغمبروں کا انکار کر دیں گے تو کوئی تکلیف آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، ہمارا گھر در ضائع ہو جائے گا، ہماری کھیتیاں جل جائیں گی. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس ہوگا. اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے تم پہ کھول دیں گے. تمہارا اس دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آخرت میں تو تمہارا اجر بہت بڑا ہے. افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا نچنت ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ آپ جائے ان کے اوپر ہمارا عذاب بیاتن وہم نائمون، رات کے وقت جبکہ وہ غافل سو رہے ہوتے ہیں. اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، تو کیا بے ڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بستیوں میں رہتے ہیں کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے ہوئے جبکہ وہ کھیل میں لگے ہوتے ہیں. رات میں بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے. افامنوا مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟
اللہ کی تدبیر خفیہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں اور اچانک پکڑتے ہیں. تو کیا وہ اللہ کے داؤ سے بے خبر ہو گئے ہیں اور نچنت ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی جو تدبیر ہے اس سے نچنت نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.